اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ ہاں جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو ایک اور موقع دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں اور اتباع سنہ کی اہمیت کو محسوس کریں، جو کہ آج کے وقت کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت شدید ضرورت ہے کہ ہم سنت کی طرف پلٹیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلیں۔ سنتوں کو دھیرے دھیرے چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی محبت ہم پر آتی تھی، وہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کس کا طریقہ تھا؟ کسی عام انسان کا نہیں، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کرام کا، اور پھر اس کے بعد کسی بندے کی باری آتی ہے۔ تو ہم نے تو باقی انسانوں کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور بڑی معصومیت کے ساتھ۔ کوئی بھی ہمیں کوئی طریقہ بتاتا ہے، اب انگلیوں کو ایسے بند کرو اور آنکھیں بند کرو اور یہ پڑھو اور سیدھا ہاتھ سر پر رکھو اور آیت الکرسی پڑھو، اور کچھ بھی بتاتا جاتا ہے، ہم وہ کرتے جاتے ہیں اور پھر پھیلاتے بھی اس کو ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں۔ اب آپ نے جس وقت کوئی دین میں کوئی چیز کو، سنت کو پیچھے کر کے پھیلایا تو سنت پیچھے ہو گئی اور وہ اس بندے کا طریقہ آگے ہو گیا۔ آپ سب سے پہلے جو آپ کو کچھ بتائے، آپ یہ پوچھیں کیا یہ سنت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں کافی ہیں۔ سیدھا ہاتھ رکھ کے کہیں پر درد ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاضر پڑھیں اور دم کر لیں اپنے اوپر۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نئے چیزیں اختیار کریں یا ان کو فیبریکیٹ کریں، جبکہ دین مکمل موجود ہے۔ چلیں آج اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ زبردست قسم کی فتح ہونی تھی اور ایک دم پاسا پلٹ گیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یا ان کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ اپنے دلوں کے اوپر لکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ خود کو لوزر بنانا، اور اگر ان کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پکڑیں گے اور ان کے حکم کو مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہم کامیاب انسان ہو جائیں گے، سکسیسفل پیپل ان بوتھ دا ورلڈز، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، دونوں میں۔ عن البرائی رضی اللہ عنہ قال لقین المشرقین یومئذ واجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة غنيمة فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيبوا 70 قتيلا رواہ البخاری۔ یہ میں حدیث آپ کو عربی میں اس لیے پڑھتی ہوں، ایک تو مجھے بھی ثواب ملتا ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اسی زبان میں یاد کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ان کے الفاظ میں پڑھوں، یا صحابہ کے اقوال پڑھوں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو سننے میں بھی ثواب، عیش ہی عیش ہے، اور ساتھ میں چہرے کی تازگی کا بھی دعا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو ہم سے بات سنے اور اس کو آگے ویسے ہی پہنچاتے جیسا اس نے سنا تھا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کے چہروں کو روشن رکھے دنیا اور آخرت میں، آمین. اور آپ کو کوئی مہنگی کریمیں نہ لینی پڑیں سائیڈ نوٹ کے طور پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، حدیث ہے کہ حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دی اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا اور ان سے فرمایا تم ہمیں میدان جنگ میں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے ہوئے دیکھو، اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا. یعنی تمہاری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ تم نے ہماری مدد کرنی ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اس چوٹی پہ بیٹھے رہو گے. چنانچہ کافروں سے مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، یعنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھیں، اور ان کی پازیبیں بھی دکھائی دے رہی تھی، یعنی ایسے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ بھاگ رہی تھی. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا. یعنی سارے صحابہ جو ادھر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ چلو اب یہاں سے ہلتے ہیں، اور غنیمت غنیمت تو کہنے لگ گئے کہ غنیمت مل رہی ہے، بھاگ رہی ہے فوج، چلو جاؤ اور غنیمت کو پکڑو. انہوں نے کہا، حضرت جبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، لہٰذا یہاں سے مت ہلو، تیر انداز نہ مانے. اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی. چنانچہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. یعنی ایک چھوٹی سی غلطی سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک چھوٹی سی ایک حدیث ہی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اس کو انہوں نے ماننا تھا، لیکن انہوں نے اس کو چھوٹا سمجھا اور بھول گئے اور اس کی نافرمانی کر دی، تو کتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑا، کتنا بڑا نقصان بھگتنا پڑا. یہ بات ہم اگر ابھی سوچ لیں نا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑیں گے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم ایک سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو شاید ہمیں فائدہ ہو جائے گا. نہیں، اس فائدے سے بڑھ کر خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ یہ سنت کو چھوڑنا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا. اگر صحابہ نے اپنے 70 بندے شہید ان کے ہو گئے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑنے کی وجہ سے، اور ہم کتنے آرام سے اپنے دن کی سنتیں چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، ایسے کہتے رہتے ہیں. اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسی مثال تھی کہ کتنی بڑی جنگ جیت رہے تھے اور کیسی پانسا پلٹا اور وہ ڈیفیٹ میں بدل گئی. وہ پورا کا پورا سین ہی چینج ہو گیا صرف سنت کو چھوڑنے کے لیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، جو کہ بڑا آبویس تھا، ان کے لیے آبویس نہیں تھا. خیر، صحابہ کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ توبہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے لیے استغفار ہوئی، ان کو معافی ملی، سب کچھ الحمدللہ. وہ بہترین لوگ تھے، ان کی ابھی ٹریننگ بھی ایسی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکست کے ذریعے سے ان کو سکھا دیا. لیکن ہمارے پاس تو مثالیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس واقعات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احکامات موجود ہیں. یہ جو 12 رکعتیں ہم دن میں پڑھتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، اس پہ جنت کا وعدہ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کو بھی چھوڑتے جاتے ہیں، 2 ادھر سے چھوڑی، 4 ادھر سے چھوڑی، یہ کیا وہ کیا، اور اپنا ڈیفینیٹ چانس آف انٹرنگ جنہ ہم سٹیک پہ لگا دیتے ہیں. ہم اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، چلو. یعنی اور مجھے بتائیے کہ ہم دن میں کون سے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جنت پکی ہوگی، جو ہمیں کامیابی اتنی بڑی ہونی ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ کون سا عمل کریں گے کہ اس پہ آپ کو کنفرم پتہ. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن دی ہوئی ہے کہ 12 رکعتیں پڑھیں تو جنت کا وعدہ ہے. ہمارے پاس اور بھی جنت کی کوئی کنفرمیشن نہیں، اور یہ جو پکی بات تھی اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. اب ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ دن کے آخر میں ہمارے ہاتھ خالی. تو اتنی ساری چیزیں اس لیے بتائی ہوئی ہیں جنت کے اوپر جانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ہم جتنے چانسز ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں نا، ہم سب کے سب اویل کر لیں. کیونکہ ہم غلطیاں بہت ساری کرتے ہیں اور بہت ساری مسٹیکس ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے نیکیوں کو وائپ آؤٹ کر دیتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا.
ہم تو دیکھ نہیں نہ رہے اپنی بک آف ڈیڈس کہ ہم نے کون سا کام کیا جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں پہ پانی پھر گیا اور ہمیں بالکل اسکریچ سے دوبارہ سے نیکیاں کمانی شروع کرنی ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں. تو پھر اس طرح کی چیزیں جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث ہیں کہ کر لیں, اس پہ مل جائے گی جنت, ہم وہ بھی 5, 2, 3 منٹ کی سنتیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ, جسٹ لائک اے جوک. تو اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اٹس ناٹ اے جوک. جس حکم کو ہم اپنے لیے چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے حق میں, بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں یہ راہ دکھائی اور ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر جنت کے وعدے کیے اور آسان ایزی ٹو ڈو دین دیا. لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ بہت ہی کوئی مشکل کام کریں گے تو ہی اللہ راضی ہوگا, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ تو بس ٹھیک ہے, اٹس اوکے, پڑھ لی, نہ پڑھی, کوئی نہیں. لیکن جو اپنے دل کی افتراء ہوتی ہے, دل کی فیبریکیشن ہوتی ہے, جو دل سے ہم کو چیز اچھی لگتی ہے, بھئی 1.25 لاکھ جو ہے نا دانے ہم نے پڑھنے ہیں آیت کریمہ کے, کیوں بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. کہیں استغفر اللہ, نیکی کا ہی تو کام کر رہے ہیں, بیٹھنے تو پڑھنے تو, یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس پہ ہم بڑی بڑی محنتیں مزدوریاں کر سکتے ہیں, لیکن جو انہوں نے آسان کام بتائے ہیں اس میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا. تو آج میری پیاری بہنوں یہ بات سننے کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کن کن چیزوں کو جو سنت کے ذریعے سے ہم کو معلوم پڑی ہیں ہم ان کو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. آپ واپس پلٹ آئیں اور آپ اپنے گھر میں برکتوں کا ظہور دیکھیں گے. نماز سے پہلے مسواک, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. کین یو بلیو دیٹ؟ اتنی چھوٹی سی بات پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے پانی کا گلاس بیٹھ کے پئیں اور الحمدللہ کہیں, اللہ راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس کتنا, یہاں میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی ان لاز کو راضی کر دیں, اپنے بہن بھائیوں کو راضی کریں, آپ کہیں نہیں جی میں نہ ماتھا ٹیک دوں اور نہ کچھ کر لوں, ان کے پاؤں پڑ جاؤں, وہ راضی نہیں ہونے والے. میں بڑی سے بڑا کام کر لوں, وہ نہیں راضی ہونے والے. انسان نہیں راضی ہوتے, اور پھر بھی ہم انسانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کتنی آسانی, مالک الملیک, سارے جہانوں کا بادشاہ, قیامت کے دن کا مالک, جس دن کسی نے کام نہیں آنا, اپنی اولاد نے, اپنے بہن بھائیوں نے, اپنے ماں باپ نے, کسی نے کام نہیں آنا, اس دن کا مالک, اس کی قربت کے طریقے نہیں اختیار کرتے, ہاں, اس کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے میری پیاری بہنوں, قرآن و سنت. بس یہ 2 راستے ہیں, یہ ایک ہی راستہ سمجھے نا, وہی مطلوب اور غیر مطلوب اللہ ہی کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سورس ہے نا. تو اگر آپ ان پہ چلیں گے تو ہی اللہ کی محبت تک اور اللہ کی جنت تک پہنچ سکیں گے. کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی سنت آپ سے مس ہو رہی ہے تو دل میں غم کیا کریں, دکھ کیا کریں. ہو سکتا ہے اسی پہ اجر اور ثواب مل جائے, اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ نیکیاں کرنے لگ جائیں اور جنت والے کام کرنے لگ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سنت کو فالو نہیں کریں اور آپ کا دل بڑا ہی مطمئن ہے اور بے فکر اور بے پرواہ ہے کہ کون سے ساری دنیا بھی نہیں کری, میں نے نہ کیا تو کیا بڑی بات ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے. اگر لوگ نہیں کرے تو اپنا حساب خود دیں گے, ہمیں تو اپنے لیے خود تیاری کرنی ہے نا میری پیاری بہنوں. تو آج سے اپنے دل میں یہ ٹھان لیں کہ جب کسی صحیح حدیث سے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ملے تو اس کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھیں, اس کو اپنے دل میں سجا لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ایک دفعہ تو یہ مجھ سے سنت کروانا. اور ایک دفعہ تو, یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سنت کی, جیسے صبح اٹھنا, کہ مل کر اٹھنا, آمن الرسول پڑھنا, ان فی اختلاف اللیل والنہار, وہ والی سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنا, اس طرح کی چیزیں تو ہم سے مس ہو جاتی ہیں. تو وہ پڑھنے کی توفیق دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آہستہ آہستہ سنتوں سے محبت کرنے لگ جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لیے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے.
جو لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتے ہیں، انتہائی مشکل ہوتے ہیں. اور یہ کون بناتا ہوئے گا مشکل؟ شیطان کرتا ہے نا. شیطان دنیا کے سارے کاموں میں آپ کو کھپا دے گا اور آپ خوشی خوشی پورا دن اس کی خدمت میں لگے رہیں گے دنیا کی، بھلے آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے دن کے آخر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا 5 منٹ کا کام نہیں کرنے دے گا. یہ ہے اس کی چال. اور قیامت کے دن کیا کہے گا میری پیاری بہنوں؟ کیا کہے گا وہ قیامت کے دن؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ کہ یو بگ فولز ڈونٹ بلیم می، بلیم یور سیلفس. اس دن بھی کھڑا ہو کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا اپنی چال دکھا جائے گا اور کہے گا جاؤ جاؤ اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تو تمہیں راستہ دکھایا تھا، کرنے والے تم نہیں تھے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عقل مند ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہماری عقل باقی لوگوں سے زیادہ کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ دیا ہوا ہے واضح، ہم اس کو فالو کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا ایک انعام سمجھیں گے. یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ان سے محبت کریں گے، ان کی چاہت کریں گے، ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور جب نہ ہوا تو دل میں ضرور افسوس کریں گے، اللہ اتنے سارے لوگ سنتوں پہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میری بہنوں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور سنت سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ کر کے دیکھیے، کم از کم مسواک والی سنت پہ عمل کر لیں. مسواک تو کوئی مہنگی بھی نہیں ہوتی میری پیاری بہنوں. اس سے زبان کو صاف کرنا ہوتا ہے، پیچھے حلق تک صاف کرنا ہوتا ہے. حلق کے پیچھے نا یہ جو زبان کا بالکل آخری حصہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی نا یلو چیز جمی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تالو اور اپنی زبان آخر تک صاف کرتے تھے مسواک سے، اور آ کی آواز بھی آتی تھی ان کی، جیسے برش آگے تک لے جائیں تو ایسے ہوتا ہے نا، تو اس کی بھی آواز آتی تھی. تو اپنی زبان بھی صاف کریں، ایک ہی طرف پیچھے سے لا کے آگے کی طرف صاف کریں، اور دیکھیے کہ آپ کے منہ سے بو نہیں آئے گی. سنت کو اپنائیے. چلیں اس دفعہ یہ کر کے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.